سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ خلافت کے 11ویں سال اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعائیں پوری کر دیں۔ ذی الحج 23 ہجری میں حج کے لیے مکہ گئے۔ آپ جب حجر اسود کو بوسہ دیتے تو کہتے تھے، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یہ سیدنا عمر کی توحید کا کمال نمونہ ہے۔ حج سے فارغ ہو کر اس مہینے کی آخری تاریخوں میں واپس لوٹے۔ جمعے کے دن مسجد میں خطبہ دیا جو بہت طویل تھا۔ اس میں لوگوں کو بہت نصیحتیں کی۔ اس خطبے میں اپنے ایک خواب کا ذکر کیا اور فرمایا، میں سمجھتا ہوں میری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خلافت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بیان کی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آئندہ ہونے والے خلیفہ کے بارے میں پریشان ہیں۔ مدینے میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا۔ یہ ایرانی تھا، اچھا کاریگر تھا۔ اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ ایک دن سیدنا عمر سے شکایت کی کہ میں دن بھر کام کر کے جو کچھ کماتا ہوں، میرا آقا اس میں سے بہت زیادہ رقم لے لیتا ہے، اس میں کمی کرا دیں۔ سیدنا عمر نے پوچھا، تم کون سا کام جانتے ہو؟ اس نے کہا، میں لوہار بھی ہوں، بڑھئی بھی ہوں اور بیل بوٹے بھی بنانا جانتا ہوں۔ سیدنا عمر نے دریافت کیا، تمہارا آقا تم سے روزانہ کتنی رقم لیتا ہے؟ اس نے کہا، 2 درہم روزانہ۔ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا، تم جو کام جانتے ہو اس کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر ابو لؤلؤ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اگلے دن ابو لؤلؤ فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو اس نے کونے سے نکل کر 2 دھاری خنجر سے امیر المؤمنین پر 6 وار کیے اور پھر صفوں میں کھڑے مسلمانوں کو زخمی کرتا باہر بھاگا، لیکن مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ اس پر اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں جھونک لیا اور مر گیا۔ ادھر امیر المؤمنین شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا، خود زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے نماز سے فارغ ہو کر دیکھا، جن مسلمانوں کو ابو لؤلؤ نے زخمی کیا تھا ان میں سے 7 دم توڑ چکے تھے، باقی بہت زیادہ زخمی نہیں ہوئے تھے۔ البتہ سیدنا عمر کی حالت نازک تھی۔ ایسے میں انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، مجھے کس نے مارا ہے؟ انہوں نے بتایا، مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ نے۔ یہ سن کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے، میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں ہوئی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ لوگ انہیں اٹھا کر گھر لائے، دودھ پلایا گیا تو وہ زخموں کے راستے باہر آ گیا۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ لوگ غم سے نڈھال ہو گئے، ان سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ ایک نوجوان ایسے میں ملنے آیا۔ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ اللہ کی بشارت سے خوش ہو جائیں۔ آپ ان اصحاب میں سے ہیں جو بہت پہلے اسلام لائے اور رسول اللہ کے ساتھی بنے۔ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے انصاف سے کام لیا، پھر آخر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا، اے بھتیجے، اللہ کرے یہ چیزیں میرے گناہوں کے برابر برابر ہی ہو جائیں، مجھے کوئی عذاب ہو نہ ثواب۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ بس عذاب سے بچ جاؤں۔ وہ نوجوان واپس جانے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر اس کی چادر پر پڑی جو زمین کو چھو رہی تھی۔ اس نازک حالت میں بھی انہیں شریعت کا اس قدر پاس تھا کہ فرمایا، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ اسے واپس ان کے سامنے لایا گیا تو فرمایا، اے بھتیجے، اپنا تہبند اونچا باندھو، اس سے کپڑا بھی صاف رہے گا اور تمہارے رب کے نزدیک یہ پرہیزگاری کی بات بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا مرتبہ اور نیکیاں بیان کی تو فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میرے پاس دنیا بھر کا سونا ہوتا
تو اس سے پہلے کہ میں اللہ کے عذاب کو دیکھوں میں اسے اللہ کی راہ میں دے دیتا، یعنی عذاب کے خوف سے سارا سونا خیرات کر دیتا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، ان سے پوچھا کہ مجھ پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا 86,000 درہم۔ اس پر انہیں کچھ ہدایات دی، آخر میں فرمایا اس قرض کو میری طرف سے ادا کر دینا۔ اس کے بعد فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور کہو عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے اور اپنے 2 ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اس وقت سیدنا عمر کے صدمے میں رو رہی تھی۔ ان کا پیغام سن کر فرمایا یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ یہ جواب سن کر واپس آئے اور سیدنا عمر کو ان کا جواب بتایا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر فرمایا میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر وہاں لے جانا اور انہیں سلام کر کے ایک بار پھر عرض کرنا عمر بن خطاب اجازت طلب کرتا ہے، اگر اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جا کر دفن کر دینا، اور اگر انکار کر دیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حالت جب زیادہ نازک ہو گئی تو فرمایا خلافت کا حقدار عثمان، علی، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات تک ان سے خوش تھے۔ ان میں سے جسے خلیفہ چن لیا جائے اس کی اطاعت کرنا۔ پھر اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کی کہ مہاجرین اور انصار سے اچھا سلوک کرنا، جو لوگ ہماری پناہ میں آ گئے ان کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرنا، ان سے کیے ہوئے ہر عہد کو پورا کرنا۔ آپ 27 ذی الحج 23 ہجری کو زخمی ہوئے۔ 3 دن بعد 1 محرم 24 ہجری کو وفات پائی اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس وقت عمر 63 سال تھی۔ جنازہ چارپائی پر رکھا گیا تو چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ اللہ کے سامنے جانے کے لیے مجھے اس کے عمل آپ کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اس لیے کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے، میں داخل ہوا اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا اور ابو بکر و عمر نکلے۔ جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نے قبر میں میت کو اتارا اور اسلام کے اس بہت بڑے فرزند کو ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ نصیب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، آمین۔